بازل گنگناتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا تو کچن سے آتی خوشبو نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ ہاتھ میں پکڑے فٹ بال کو پڑے اچھالتے وہ پاس سے گزر جانا چاہتا تھا، تبھی اس کی نگاہ اندر سے جھانکتے آسمانی رنگ کے آنچل پر پڑی۔ بازل کی لبوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے کچن کے دروازے سے اندر جھانکا۔ چولہے کے سامنے کھڑی دانیہ پتیلے کے اندر تیزی سے چمچ چلانے میں مصروف تھی۔ دونوں چولہوں پر رکھے بڑے بڑے پتیلے اور ان سے اٹھتا دھواں بتا رہا تھا کہ وہ بری طرح سے مصروف ہے۔ بازل نے بے اختیار ہونٹوں پر زبان پھیری۔ دانیہ کو دیکھ کر یوں اس کا دل بے ایمان ہو جایا کرتا تھا۔ وہ تھی بھی تو بالکل سیپ میں بند موتی کی طرح۔ اس وقت بھی اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، بلکہ اس کی پشت بازل کی طرف تھی۔ بازل نے اس کی لمبی الجھی چوٹی کے بال گنے، وہ کمر تک جاتی تھی۔ لمبا دراز کر سفید رنگت اور سرخ ہونٹ۔ بازل کو سمجھ نہ آیا اسے دنیا کی کیا چیز زیادہ پسند ہے، یا آج اس ٹائم باہر کیسے ہے، ورنہ تو اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی دروازہ لاک کر کے کمرے میں بیٹھ جاتی ہے۔ چاہ کر بھی میں اس تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن آج۔ بازل نے لاؤنج میں لگی گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ اس وقت وہ اتنی ایمرجنسی میں کھانا کس کے لیے بنا رہی تھی؟ بادل نے محتاط انداز میں دائیں بائیں جھانکا۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، میدان خالی تھا۔ ہنسنے بولنے کی آوازیں اوپری منزل میں سے آ رہی تھیں۔ بادل نے سر ہلایا۔ اس کی ماں کے مہمان آئے تھے، یہ اہتمام انہی کے لیے تھا۔ آہستگی سے اندر داخل ہوتے اس نے کچن کا دروازہ بند کیا۔ وہ جو چولہے کے سامنے کھڑی گرمی اور تھکن سے بےحال ہو رہی تھی، گھبرا کر پلٹی۔ بازل، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے لبوں سے گھبراہٹ کے مارے نکلا۔ وہ پوری کی پوری کانپ گئی تھی۔ کیوں؟ میں اس گھر کا فرد نہیں ہوں کیا؟ ویسے میں پوچھ سکتا ہوں یہ اہتمام کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ تم تو رات کا کھانا مغرب سے بھی پہلے بنا کر رکھ لیتی ہو تاکہ تمہیں کمرے سے نہ نکلنا پڑے، وہ زمانی انداز میں کہتا دانیہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دانیہ نے گھبرا کر کچن کے دروازے کو دیکھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں چچی جان کو آواز دے کر بلا لوں گی اگر تم نے کوئی بھی بدتمیزی کی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی، مگر پیچھے چولہا جل رہا تھا اور اس پر دھرے پتیلے میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ دانیہ کو کمر پر تپش کا احساس ہوا۔ کیوں بلا لو گی بھائی انہیں؟ میں تو یہاں صرف کھانا چکھنے آیا ہوں، دکھاؤ تو کیا بن رہا ہے۔ بازل نے اس کے کندھے کے اوپر سے جھانکا۔ ایسا کرتے جان بوجھ کے اسے ہراس کر رہا تھا۔ دانیہ نے اپنی سسکی کو لبوں میں دبایا۔ شو سے ہراس کرنے سے باز نہیں آتا تھا اور وہ چاہ کر بھی اس گھر میں محفوظ نہیں تھی۔ واو، بریانی! بادل نے چٹکارا بھرا اور جان بوجھ کر دانیہ کو کندھے سے چھوا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے بادل کو پیچھے دھکیلا۔ دور ہٹو مجھ سے، کیا کر رہے ہو تم؟ میں تمہاری بھابھی ہوں۔ وہ سلگ کر رہ گئی تھی۔ بادل نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ بھابھی؟ کیسی بھابھی؟ بھائی تو شادی کے اگلے ہی دن کینیڈا چلے گئے تھے۔ کیوں گئے، کس لیے گئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ہاتھ تک نہیں لگایا اس نے تمہیں، اور تم یہ خواہ مخواہ اس کے لیے اپنی جوانی رول رہی ہو۔ بادل نے اس کے چہرے پر جھولتی ایک لٹ کو چھوا۔ دانیہ کی قدموں تلے سے زمین نکلی۔ یہ شخص کچھ بھی کر سکتا تھا، بس ایک بار، زیادہ نہیں۔ بادل نے ہمیشہ والا مطالبہ دہرایا۔ دانیہ نے آؤ دیکھا نہ تھا، ایک جھٹکے سے دھکیلتی باہر کی سمت بھاگی تھی۔ دروازہ کھولتے اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ ملکہ بیگم کے کمرے میں اس وقت ان کے خاص مہمان بیٹھے تھے، وہ مہمان جن کی موجودگی میں دانیہ کو کچن سے نکلنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ مگر آج وہ اتنا گھبرا گئی تھی کہ سیڑھیاں چڑھتی بے اختیار ملکہ بیگم کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں اندر تو گویا محفل لگی تھی۔ سب کے ہنستے چہرے اسے دیکھ کر یکدم ماند پڑے۔ بیڈ پر نیم دراز ملکہ بیگم نے کھا جانے والی نگاہوں سے دانیہ کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کھانا بنانے کا کہہ کر آئی تھی میں۔ کھانا بن گیا ہے کیا جو منہ اٹھا کر کمرے میں آن گھسی ہو؟ ان کے لہجوں میں کارت، غصہ، تحقیر، کیا کچھ نہیں تھا۔ دانیہ کی آنکھوں میں نمی اتری۔ چچی جان، میری طبیعت بہت خراب ہے، میں آج کھانا نہیں بنا سکتی، پلیز آپ باہر سے آرڈر کر لیں۔ اس نے انگلیاں مسلتے بے بسی سے جواب دیا۔ ملکہ بیگم کی رنگت یکلخت تاریک پڑی۔ ارے ملکہ، اب تمہارے گھر کھانا بھی نہیں ملے گا کیا؟ ایسی بھی کیا بات ہے، کھانا ہم خود ہی آرڈر کر کے منگوا لیتے اگر تمہاری بھتیجی نہیں پکا سکتی تو۔ ملکہ بیگم کے آئے مہمانوں میں سے ایک نے انتہائی نخوت سے اپنی ڈائی شدہ بال جھٹکے۔ دانیہ کی رنگت زد پڑ گئی۔ ملکہ بیگم گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ ارے نہیں، یہ میری بھتیجی نہیں ہے، گھر کی بس ملازمہ ہے، تم لوگ اس کی فکر مت کرو۔ آج کل کے ملازمین کتنے کام چور ہوتے ہیں، پتہ تو ہے نا۔ ابھی کھانا تیار ہو جائے گا، میں دیکھتی ہوں کیا مسئلہ ہے۔
وہ خوش آمدانہ انداز میں کہتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں سے نکلتی آگ کی لپیٹیں دانیہ کو محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے قریب آ کر دانیہ کا بازو دبوچا۔ باہر چلو، وہ پھار کھانے والے انداز میں مخاطب ہوئی۔ دانیہ نے بے دردی سے لب کچھ لیا، مگر ملکہ بیگم اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی تھیں۔ چچی جان پلیز میری بات کا یقین کریں، مجھے اپنے کمرے میں جانے دیں پلیز، میں آج رات کھانا نہیں بنا سکتی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دانیہ نے سسکیوں کو روکتے ان سے التجا کی، مگر ملکہ بیگم نے یکلخت اس کی چٹیا کو گدی سے دبوچ لیا تھا۔ بکواس بند کر اپنی منحوس شکل لے کر مہمانوں کے سامنے، کیسے تم؟ اور یہ مجھے چچی جان پکارنا بند کر۔ کچھ نہیں لگتی میں تیری، میرا جوان بیٹا کھا گئی کل موہی، اور اب ایک وقت کا کھانا بناتے ہوئے بھی موت پڑ رہی ہے۔ مفت کی روٹیاں توڑنی ہیں تجھے، ہاں؟ انہوں نے دانیہ کے بال ایک جھٹکے سے کھینچے، اس کے لبوں سے کرہ نکل گئی۔ چچی جان نیچے وہ باز، اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ملکہ بیگم نے ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیلا۔ کیا باسل، ہاں؟ اب اس سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پہلے شاہزادے کو اپنی اداؤں کی جال میں پھنسا کے تم نے اسے شادی کی، لیکن تمہاری سفید رنگت بھی تمہارے کسی کام نہیں آئی۔ شادی کی اگلی صبح ہی تمہارے منہ پر تھوک کر چلا گیا۔ میرا بیٹا 3 مہینے ہونے کو آئے ہیں اسے گئے ہوئے، آج تک ایک بھی فون کال نہیں آیا اس کا۔ نہ جانے تمہاری منحوس صورت کیوں یہاں چھوڑ کر گیا ہے وہ۔ چچی جان نے نفرت کی انتہا کر دی۔ شاہزادے کے ذکر پر دانیہ کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر چچی جان کو اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنی میرب کا رشتہ طے کر رہی ہوں میں، بہت امیر کبیر لوگ ہیں یہ۔ اب تمہارا پکا ہوا کریلے گوشت کا سالن تو ان کے سامنے نہیں رکھ سکتی نا۔ خاموشی سے نیچے جاؤ اور کھانا تیار کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دے چکی تو دانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ جب سے شاہزادہ اسے چھوڑ کر گیا تھا تب سے اس کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک ملازمہ کی تھی، ملازمہ بھی ایسی جسے بولنے اور رونے تک کا حق نہیں تھا۔ چچی جان اس سے شدید نفرت کرتی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا شاندار بیٹا انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن کیوں؟ دانیہ سسکیوں کو روکتی پلٹ گئی۔ ملکہ بیگم واپس چہرے پر مسکراہٹ سجائے کمرے میں داخل ہو گئیں تو وہ مرے مرے قدموں سے واپس جانے لگے۔ ملکہ بیگم کے کمرے کے ساتھ والے کمرے کے دروازے پر تالا تھا۔ ایک ہوک سی دانیہ کے دل میں اٹھی۔ یہ کمرہ اس کا اور شازل کا تھا جس میں وہ اسے بیاہ کر لایا تھا۔ اندر موجود ہر چیز ویسی ہی تھی، قیمتی، انچھوئی کپڑوں سے بھری ہوئی الماری یوں ہی کھڑی تھی، جبکہ اسے نہ جانے کب کے پرانے ہوئے گھسے ہوئے کپڑے دوبارہ پہن رکھے تھے۔ شازل نے اسے پسند کی شادی کی تھی، وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی، دوسرے شہر میں رہنے والا غریب سا چچا جس کی موت پر وہ پرسد دینے کے لیے دوسرے شہر گیا تھا۔ مگر سبز آنکھوں اور سفید رنگت والی دانیہ اسے ایسی پسند آئی کہ اگلے ہی مہینے سے نکاح کر کے وہ اسے اس بڑے سے محل نما گھر میں لے آیا تھا۔ دانیہ کو اپنی شادی کی رات یاد آئی تو بری طرح سے گھبرائی۔ اسے ایک اور زور کا چکر آیا۔ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل آتے چکروں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی وہ نیچے کچن کے پاس آئی تو بازل وہاں سے جا چکا تھا۔ شکر کا کلمہ پڑھتے وہ کھانے کی جانب متوجہ ہوئی۔ اگلا 1 گھنٹہ تیزی سے ہاتھ چلاتی رہی۔ کھانا مکمل کر کے اس نے مہمانوں کو سرو کیا۔ مہمان کھانا کھاتے رہے۔ وہ ملازماؤں کی طرح کبھی پانی کبھی تازی روٹیاں لاتی رہی۔ آخر میں چائے بنا کے ان کے سامنے رکھتے دانیہ کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ مسلسل چکراتے سر کو تھامے وہ پلٹ آئی۔ اس نے اب کی بار چچی جان کی طرف دیکھا تک نہیں کہ کہیں وہ اسے رکنے کا نہ کہتے۔ ویسے بھی ملکہ بیگم مہمانوں کے ساتھ خوب مگن تھی۔ میوزک بج رہا تھا، انہیں دانیہ کی جانے کا پتہ نہ چلا۔ اسے سونے کے لیے چچی نے اوپری منزل کا سب سے آخری کمرہ دیا تھا، جہاں تاریکی اور مچھر بھرے پڑے تھے۔ چھت پر رنگتا ایک بیکار سا پنکھا ہوا کم اور آواز زیادہ کرتا تھا، مگر دانیہ کے لیے وہ محفوظ تھا۔ کم سے کم دروازہ بند کر کے وہ بازل کی نظروں سے تو چھپ سکتی تھی۔ اس وقت بھی دروازہ کھول کر وہ نڈھال انداز میں اندر داخل ہوئی، مگر جیسے ان دروازہ بند کیا ایک گھٹی گھٹی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ دروازے کے عین پیچھے بازل کھڑا اپنی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دانیہ کے لبوں سے ایک چیخ نکلی۔ بازل نے یکلخت سے اپنی گرفت میں لے کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے؟ میرے کمرے سے نکلو ورنہ میں چچی جان کو آواز دے کے بلا لوں گی، لڑکھڑاتے لہجے میں دانیہ نے بمشکل کہا۔ بازل نے اسے دیوار کے ساتھ لگا رکھا تھا، دونوں ہاتھ کے کندھے پہ جمائے اس کے بالکل قریب کھڑا تھا، اتنا کہ اس کے چہرے پر رقص کرتی مکرو مسکراہٹ دانیہ بآسانی دیکھ سکتی تھی۔
ماما تو مصروف ہے مہمانوں کے ساتھ، میں ان کے اونچے اونچے کہہ کے سن کر ہی یہاں تک آیا ہوں، تمہاری آواز کہاں پہنچے گی ان تک؟ بادل نے سر سے لے کر پیر تک اسے گھٹتے کہا۔ دانیہ کی رنگت زرد پڑی، اچانک اس نے زور سے پکارا، چچی جان، چچی جان! مگر اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی بادل نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر جما دیا۔ چپ کرو، کوئی نہیں آئے گا تمہیں بچانے، بڑے دنوں سے اس موقع کی طاق میں تھا، بھائی کے گئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے، کیا کرو گی اس کا انتظار کر کے؟ اس سے بھی کیا تو مت بتانا میرے اور اپنے تعلق کا، آخر یہ شرافت کا ڈنڈورا کیوں پیٹ رہی ہو تم؟ بادل جیسے جھنجھلا گیا تھا، سامنے کھڑی شفاف موتی جیسی لڑکی کو حاصل کرنے کا جنون سے پاگل کیے جا رہا تھا۔ دانیہ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے، اس نے پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود، مزاحمت سے بات نہیں بننے والی تھی۔ اس نے پلکیں چھپکا کر آنسو اندر اتارے اور ہاتھ کے اشارے سے بادل کو مخاطب کیا۔ بادل چونکا، اوہ آخرکار تو موم بن ہی گئی، بھلا جذبات کہاں سنبھالے جا رہے ہوں گے تم سے؟ سمجھ گیا، تم تو خود بھی اس موقع کی طاق میں تھی نا؟ بادل خوشی سے جھوم اٹھا، اس نے ہاتھ کی گرفت نرم کی۔ چیخنا مت، اوکے؟ پہلے سے تنبیہ کی۔ دانیہ نے سر ہلا کر اقرار کیا۔ بادل نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ دانیہ نے چند گہری سانس دی۔ وہ مجھے کہنا تھا کہ… دانیہ نے مدد طلب نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا، وہ بند تھا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے بادل؟ آخر کیوں تم مجھے ہراس کر رہے ہو؟ میں کب تک تم سے بچتی پھروں گی؟ دانیہ نے لرزتے لہجے میں پوچھا۔ بادل یکدم مخمور انداز میں اس کی سمجھ چکا۔ ارے ڈارلنگ، تو کیوں چھپتی ہو مجھ سے؟ شاہزب بھائی تو کب سے آج سے جا چکے ہیں، تم کب تک اکیلی رہو گی؟ ماما دن رات تم پر ظلم ڈھاتی ہیں، سارا دن میرے بیٹھ کر اپنا اسکن کیئر کرتی ہیں اور تم جانور کی طرح کچن میں مشقت کرتی ہو۔ تم بس مجھے اپنا سمجھو، میں تمہیں ماما جان کے ہر ظلم سے بچا لوں گا۔ بادل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کسر جھکتے ہوئے کہا۔ دانیہ کی دھڑکن مدھم پڑی، اس نے دل ہی دل میں اندازہ لگایا مہمانوں کو چائے دے کر کمرے میں آئے سے کافی دیر گزر گئی تھی۔ بادل نے آہستگی سے اس کی چوٹی کو اپنی گرفت میں لیا اور تبھی دانیہ نے پوری قوت سے چلا کر پکارا، چچی جان بچائیں مجھے، بادل میرے کمرے میں ہے۔ اس کی آواز اس قدر بلند تھی کہ بادل بکھلا گیا، اس کا غصہ آسمان پر جا پہنچا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر دانیہ کو گھما کر بیڈ پر پٹکا۔ میرے ساتھ ہوشیاری کرتی ہے، خود کو سمجھتی کیا ہے؟ بادل تیر کی طرح اس کے اوپر جھپٹا۔ دانیہ کو اس کا وجود کسی مگرمچھ کی طرح لگا تھا، اس کے لبوں سے کراہٹ اس طرح بلند ہونے لگی۔ وہ چلا چلا کر مدد کے لیے پکاری تھی مگر بادل مطمئن تھا کہ نیچے لاؤنج میں بجتے میوزک کی وجہ سے چچی جان تک اس کی آواز پہنچنا ناممکن تھی۔ مگر عین اسی لمحے دھاڑ کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ ملکہ بیگم دروازے کی چوکھٹ میں نظر آ رہی تھی، ان کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ سامنے بیڈ پر نظر پڑتی انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یا میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان کی آواز چیخ سے مشابہ تھی۔ بادل ماں کو کمرے میں دیکھ کر بری طرح سے بکلایا۔ ایک جھٹکے سے دانیہ کو چھوڑتے بستر سے اٹھ کھڑا۔ وہ ماما، یہ دانیہ، یہ مجھے خود یہاں اس کمرے میں لے کر آئی تھی۔ بکھرے بالوں میں ہاتھ چلاتے بادل نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ دانیہ کی آواز بند ہو چکی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مشکل خود کو سنبھالتی بیڈ سے اٹھی۔ یہ جھوٹ بول رہے چچی جان، یہ میرے کمرے موجود تھا، ہمیشہ اسی طرح کرتا ہے، یہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اتنی بھی شرم نہیں کہ میں اس کی بھابھی۔ دانیہ کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا کیونکہ چچی جان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ دے مارا تھا۔ دانیہ بھونچلا کے رہ گئی۔ اتر نیچے بستر سے منحوس، تجھے کھانا دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، سر پر چھت دی ہے اور تو میرے ہی بیٹوں کو نگلنے کے چکر میں۔ چچی جان سے گھسیٹنا زمین پر پٹکا۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ بے اختیار اس نے اپنا دایاں ہاتھ پیٹ پر رکھا۔ چچی جان میں سچ کہہ رہی ہوں، میں شاہزادے کے ساتھ دھوکہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے گر گڑائے مگر ملکہ بیگم تو غصے میں آگ بگولا ہو گئی تھی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا، دانیہ کو بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹا۔ نکل جا میرے گھر سے، جب سے یہاں آئی ہے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ پہلے میرا جوان بیٹا نکل گیا، اسے گھر سے نکال دیا اور اب میرے دوسرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ ارے وہ تو بچہ ہے، بالکل۔ ملکہ بیگم نے ہر چیز اندیکھی کر دی۔ دانیہ نے بے بسی سے پلکیں میچیں، اسے لگ رہا تھا اس کے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ بادل انتہائی طمانینت سے کھڑا ہو گیا تو اسے پتا تھا ماں اسی کا ساتھ دے گی۔ ملکہ بیگم نے اسے گھسیٹ کر کھڑا کیا تو گر گڑا اٹھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی چچی جان، جب تک شاذل نہیں آ جاتے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بمشکل بولی مگر ملکہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر لگایا اور اسے کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ وہ اندھے منہ سامنے ماربل کے فرش پر جا گری۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں جا گئی۔
ذلت کے احساس سے ختم کر رہا تھا۔ زمین پر پڑے پڑے دانیہ نے پلکیں چپکا کر دیکھا، ماتھے سے کوئی سخت سی چیز ٹکرائی تھی۔ اس نے بمشکل سر اٹھایا، وہ لیدر کے جوتے تھے، سیاہ رنگ کے۔ دانیہ کو زوردار چکر آیا۔ ارے شاذل، میرا بیٹا واپس آ گیا! دیکھو بازل، تمہارا بھائی واپس آ گیا! ملکہ بیگم کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز گونجی۔ دانیہ کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا، وہ جہاں زمین پر اوندے منہ گری تھی اس کے عین سامنے شاذل کھڑا تھا، وہی اونچے دراز قد والا، قیمتی پینٹ کوٹ پہنے انتہائی سکون سے زمین پر گری ہوئی دانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ شاذل، آپ آ گئے؟ دانیہ کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ یہ سب کیا ہے ماما؟ دانیہ نے کیا کیا ہے؟ شاذل کی آواز دنیا کو کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنا ٹوٹتا وجود سنبھال کے بمشکل زمین سے اٹھی۔ شاذل، اس کا شوہر جس نے ہزاروں محبت کے وعدے کر کے اسے شادی کی تھی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر وہ صرف اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ کمرے کے بیڈ کو دیکھتا، کبھی بازے کے ٹوٹے بٹنوں کو، اور کبھی ملکہ بیگم کی طرف۔ دانیہ گھبرا کر 2 قدم اس کے نزدیک آئی۔ شاذل میری بات سنو۔ وہ رو پڑنے کے قریب تھی۔ ملکہ بیگم نے یکدم چپٹنے والے انداز میں دانیہ کو پکڑا اور اسے شاذل سے دور دھکیل دیا۔ دور ہٹ جا میرے بیٹے سے، تو اس لائق ہی نہیں کہ شاذل تجھے اپنی زندگی میں رکھے۔ اسے طلاق دی شاذل، اس نے تیری عزت کی لاج تک نہیں رکھی، دھوکہ دیا اس نے تجھے۔ ملکہ بیگم کی پاردار آواز گونجی۔ دانیہ نے بے اختیار ریلنگ کو تھاما۔ ماما سچ کہہ رہی ہیں بھائی، یہ آپ کی بیوی، اسے اپنی عزت کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ یہ مجھے بھی ورگلا رہی تھی، وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، اس کے بہکاوے میں نہیں آیا، ورنہ اس سے تو اپنی جوانی سنبھالی ہی نہیں جا رہی۔ بازے کی آواز دانیہ کے کانوں میں پڑی۔ اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ جھوٹ ہے شاذل، یہ جھوٹ ہے۔ بازل نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، صرف آج پہلی دفعہ نہیں، ہر بار کوشش کرتا ہے، پلیز میرا یقین کریں۔ وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ شاذل نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ صرف 3 مہینے کے لیے گیا تھا میں دانیہ، 3 مہینے بھی تم سے میرا انتظار نہیں ہو سکا، بس یہ تھی تمہاری وفاداری کی اصلیت۔ شاذل کی آواز میں گہرا صدمہ تھا۔ دانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ارے میں کہہ رہی ہوں نا، طلاق دے اسے، یہ گھر بسانے والی لڑکی ہے ہی نہیں، بالکل اپنی ماں جیسی ہے۔ ملکہ بیگم نے جلدی سے شاذل کے سر و کمر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا تھا، وہ اسے للچا رہی تھی۔ شاذل نے سرد انداز میں دانیہ کی طرف دیکھا، یکدم ہی وہ چونکہ اسے رونا بھول گیا۔ نہیں شاذل، آپ مجھے طلاق نہیں دے سکتے، میں پریگننٹ ہوں، ماں بننے والی ہوں۔ وہ ایک دم تیزی سے شاذل کے سامنے آئی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، سبز آنکھوں میں ملتجائیہ پن اتر آیا تھا۔ ملکہ بیگم نے کھینچ کر اسے شاذل سے دور کیا۔ جھوٹ بول رہی ہے، میرا بیٹا تو تجھے چھوئے بغیر یہاں سے چلا گیا تھا۔ شادی کی رات کتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی شاذل کی، دیکھا نہیں تھا؟ اور پھر صبح ہوتی گھر سے غائب تھا۔ اب میرا بیٹا واپس آیا تو پھر چھین لینا چاہتی ہے اسے؟ یہ جھوٹ بول کے نہ جانے کس کا گناہ میرے بیٹی کے سر پہ تھوپ رہی ہے۔ ملکہ بیگم کے دھکا دینے پر وہ ریلنگ سے جا ٹکرائی تھی، پیٹ میں درد کی تیز لہر جاگی۔ دانیہ نے بے بسی سے پلکیں میچی، اس کے کان منتظر ہی رہے۔ شاذل نے کوئی امید بھرا جملہ نہیں کہا تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے یا نہیں، لیکن کیوں؟ آخر کیوں میرے ساتھ یہ سب؟ شاذل، مجھ سے شادی بھی تو آپ نے خود ہی کی تھی، تو پھر یہ سب کیوں؟ وہ خود کو سنبھالتی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے خود سے دور ہوتے قدم دکھائی دے رہے تھے، اب اس میں اتنی اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ ایسا مت کریں شاذل میرے ساتھ، اس کے لبوں سے بے آواز نکلا، اور پھر وہ ٹھنڈے فرش پر گرتی چلی گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو کسی اسپتال کے وارڈ میں تھی۔ وارڈ میں اس قدر شور تھا کہ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اٹھتی اسے ایک زور کا چکر آیا۔ دوسرے بیڈ کے پاس کھڑی نرس اسے ہوش میں آتا دیکھ کر ادھر متوجہ ہوئی۔ ارے سسٹر نازیہ، یہ دیکھو، اس لڑکی کو ہوش آ گیا، چلو بی بی اٹھو، اب اپنے گھر جاؤ، بیڈ خالی کرو، باہر مریضوں کی قطاریں لگی ہیں اور تم ہو کے بی پی لو کروا کے ادھر بیڈ پر پڑی ہو۔ نرس کی بیزار کن آواز پر دانیہ نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے یہاں کون لایا؟ اس کے جملے بے ربط سے تھے، انہیں آسمانی کلر کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ نرس نے دانیہ کے ہاتھ سے ڈرپ کھینچ کر اتار دی۔ بی بی تم سرکاری اسپتال میں ہو، یہ وارڈ دیکھ نہیں رہی؟ جانوروں کی طرح بھرا ہے، اسے سرکاری اسپتالوں کی وارڈ ہی ہوتے ہیں۔ دوسری نرس بھی پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی، انہیں بیڈ خالی چاہیے تھا۔ دانیہ چکراتے سر کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاذل نے اس کی بات کا یقین تک نہیں کیا تھا، اور وہ اس کی نشانی اپنے وجود میں لے کر گھوم رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے شاذل؟ کیا آپ کو اس رات کا ایک لمحہ بھی یاد نہیں؟
دانیہ کی آنکھوں میں آنسو اترے. وہ ایک قدم چل کر ہی بری طرح سے لٹک رہے. اس نے بیڈ کو تھاما جہاں نرس اب ایک دوسری عورت کو لٹا رہی تھی. اس لڑکی کی تو نخرے ختم نہیں ہو رہے. پہلے بوائے فرینڈس کے ساتھ مل کر الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں اور اس کے بعد جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو انہیں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اب اس کو ہی دیکھو. نہ جانے کون کل رات یہاں اسپتال کے کاریڈور میں اس کے بے ہوش وجود کو کرسی پر ڈال کر چلا گیا. وہ تو ہمارے ڈاکٹر سمیر صاحب نیک دل آدمی ہیں جنہوں نے اسے وقت پر ٹریٹمنٹ دے دیا, ورنہ تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا. نرس بیزاری سے دوسری لڑکی کو بتا رہی تھی. دانیہ نے گھبرا کر اسے دیکھا. میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا, بلکہ میں شادی شدہ ہوں. یہ بچہ میرے شوہر کا ہے. اسے خود پہ لگنے والا الزام آری کی طرح چبھا تھا. نرس نے ہوں کہہ کر سر جھٹکا. دانیہ آنسوؤں کو پیتے مڑی, مگر اس سے پہلے کہ 2 قدم بھی چلتی زمین آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے کھل گئے. یہ 24 گھنٹے سے کچھ نہ کھانے کا اثر تھا. وہ زمین پر گرتی اگر 2 مضبوط بازو اسے تھام نہ لیتے. اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا. ایک نامانوس سی مردانہ آواز اس کے عین قریب سے ابھری. یہ کیا طریقہ ہے سسٹر نازیہ آپ کا؟ پیشنٹ کی طبیعت اس قدر خراب ہے اور آپ سے نکال رہی ہیں. او مائی گاڈ. وہ شخص اب اپنے باتوں میں چولتی دانیہ کی نبض چیک کر رہا تھا. ان کا تو بی پی بے حد لو ہے. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو ایسی غفلت پر. غفار غفار. اس شخص نے کسی کو آواز دی. بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ دانیہ نے دیکھا وہ جو کوئی بھی تھا اس نے سفید اوور کوٹ پہن رکھا تھا اور گلے میں اسٹیٹوسکوپ بھی لٹک رہا تھا. سسٹرز اس کے اس طرح جھاڑ پلانے پر شدید بکھلائی ہوئی تھی. وہ ڈاکٹر سمیر تھے, اسپتال کے سب سے سینئر سرجن, اور بے ہوش ہوتی دانیہ کو علم نہیں تھا وہ اس وقت لیڈیز وارڈ میں بغیر کسی ضرورت کے وہ صرف اور صرف اسے ہی دیکھنے آئے تھے. وہ بے ہوش ہو گئی تھی. ڈاکٹر سمیر نے گہری سانس لے کر اسٹریچر منگوایا. اس نازک سی لڑکی سے انہیں عجیب سی ہمدردی ہو رہی تھی. کل رات راؤنڈ پر انہوں نے کاریڈور کی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر اسے دیکھا. شانوں سے ڈھکا ہوا دوپٹہ, جھڑ پڑتی رنگت اور بند آنکھیں. وہ بے ہوش تھی. ڈاکٹر سمیر نے ابتدائی چیک اپ میں ہی بھانپ لیا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے. سرکاری اسپتال میں توجہ نہ ہونے کے برابر تھی اور وہ دانیہ کو ان بیزار نرسوں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے وہ اسے لے کر سیدھا اپنے پرائیویٹ اسپتال چلے. دانیہ کو ڈرپ لگاتے انہوں نے ایک نرس کو مستقل اس کے سر پر کھڑا کر دیا. پیشنٹ کو جیسے ہی ہوش آ جائے سب سے پہلے مجھے انفارم کرنا. اوکے. نرس گھبرائی. اسپتال کے مالک ڈاکٹر سمیر کا روب بھی ایسا تھا. ایک تو اس کی دولت اور دوسرا اس کے سحر انگیز شخصیت کے آگے کم ہی لوگوں کی زبان کھلتی تھی. لیکن وہ بس اس نازک سی لڑکی کے لیے فکر مند ہو رہا تھا جو بیڈ پر آنکھیں موندے گہری تاریکیوں میں سفر کر رہی تھی. دانیہ کو 2 روز بعد مکمل طور پر ہوش آیا. اس کے ہوش میں آتی نرسوں سے ضروری چیک اپ کے بعد ڈسچارج کر دیا, مگر وہ گمسم سے اسپتال کے دروازے پر کھڑی رہی. ڈسچارج ہو کر وہ کہاں جاتی؟ اس کا تو کوئی گھر ہی نہیں بچا تھا. سفید رنگ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی تو وہ چونکی. آگے ایک ڈرائیور کی یونیفارم میں ملبوس شخص بیٹھا تھا. بیگم صاحبہ, ڈاکٹر سمیر نے گاڑی آپ کے لیے بھیجی ہے. انہوں نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا. ڈرائیور کی بات پر شش و پنج میں پڑ گئی. جانے یا نہ جائے, شاید ڈاکٹر صاحب کو اپنے اسپتال کی فیس چاہیے ہوگی. آج کل مفت میں علاج کون کرتا ہے؟ سگے رشتہ داروں کا خون سفید ہے, یہ تو پھر پرائے ہیں. دانے نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گلے میں پہنی چین اتار دی. اگر پیسے مانگے تو میں یہی دے دوں گی. اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں. گہری سانس لیتے اس گاڑی میں بیٹھ گئی. گاڑی مختلف سڑکوں پر گھومتی رہی اور ایک شاندار سے گھر کے سامنے جا رکی. ڈاکٹر سمیر یہاں رہتے ہیں؟ اس نے گاڑی سے نکل کر ڈرائیور سے پوچھا. ڈرائیور نے اسے اندر جانے کا اشارہ کر دیا. دل کھڑا کر کے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گھر کے اندر چلی آئی. اس کے بکھرے بالوں کو نرس نے سمیٹ کر پونی ٹیل کی شکل دے دی تھی. لباس البتہ اس کا وہی تھا, پرانا, اور اب اس میں سے دوائیوں کی ناگوار سی مہک بھی آنے لگی تھی. ملازمت دانیہ کو ڈرائنگ روم کے صوفے پر بٹھایا تو بے چین تھی. ڈاکٹر سمیر کا انتظار کرنے لگی. وہ اپنے کمرے میں تھے. دانیہ کی آمد کی اطلاع سنتے جلدی سے باہر نکلے. ارے آپ تو بالکل ٹھیک لگ رہی ہیں. مجھے نرس کی کلاس لینے کی ضرورت ہے. میں نے کہا تھا جب آپ کو ہوش آئے تو مجھے انفارم کریں. وہ تو شکر ہے کہ آپ کے اسپتال سے نکلنے کے بعد مجھے کال کر دی. شگفتہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے سامنے صوفے پر آ بیٹھے. دانیہ نے بمشکل رسی پلکیں اٹھا کر ڈاکٹر سمیر کو دیکھا. وہ 30-32 سال کے انتہائی خوش شکل انسان تھے. دانیہ کو ان کی گہری نظریں خود پر جمی ہوئی محسوس ہوئی. میں آپ کی فیس ادا نہیں کر سکتی, اس لیے آپ یہ چین رکھ لیں. اسے فروخت کر کے اپنے معاوضہ لے لیجیے گا. دانیہ نے ہاتھ میں پکڑی چین ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کر لی. ڈاکٹر سمیر نے حیرت سے اسے دیکھا. تم سے کسی نے فیس کا کہا کیا جو تم نے چین مجھے ہی دے رہی ہو؟ ان کے انداز میں شکوہ تھا. دانیہ نے حیرت سے ڈاکٹر سمیر
کی طرف دیکھا تو پھر کیا ہر مریض کا مفت میں علاج کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو کنگال ہو جانا چاہیے، لیکن یہ محل جیسے گھر تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ وہ بولتے بولتے تھک گئے۔ ڈاکٹر سمیر کے چہرے پر حیرت تھی۔ دانی ایک دم ہی صوفے پر بیٹھی۔ کیا پانی ملے گا؟ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر سمیر نے اٹھ کر جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور خود اسے پکڑایا۔ وہ ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر گئی۔ تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ آفٹر آل تم… ڈاکٹر سمیر نے بات میں دوری چھوڑ دی۔ دانیوں سے لگتی نظر ان پر ڈالی۔ جملہ ادھورا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کہہ دیجیے نا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ وہ سوال آپ بھی پوچھ لیں جو باقی سب کی زبانوں پہ ہے کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ دانیہ کی تلخی بھرے انداز پر ڈاکٹر سمیر نے افیم میں سر ہلا۔ میرے کہنے کا مطلب نہیں تھا، وہ وضاحت دے رہے تھے، مگر دانیہ یک دم تڑپ اٹھی۔ پوچھ لیا، خاموش کیوں ہے؟ چند مہینوں بعد ہر کسی کی زبان پر یہی سوال ہوگا کہ آخر میں اپنے وجود میں کس کا گناہ لیے پھر رہی ہوں؟ جب کوئی میرے ساتھ نہیں ہے تو آخر کون ہے اس بچے کا باپ؟ دانیہ کی آواز آنسوؤں میں بھیگ گئی۔ ڈاکٹر سمیر نے گہری سانس لے کر باغور سے دیکھا۔ دیکھو دانیہ، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر تم پریگننٹ ہو تو کوئی شخص تو اس کا ذمہ دار ہوگا۔ کون ہے وہ کہاں ہے تمہارا شوہر؟ وہ یک تک دانیہ کو گلابی پڑتا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی۔ کوئی نہیں ہے میرا، سب مر گئے ہیں، میں اکیلی ہوں اس دنیا میں۔ وہ آنسوؤں کو جتنا روکتی وہ اتنی ہی تیزی سے بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر سمیر نے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تمہارے والدین کہاں ہیں؟ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا۔ دانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی، مگر اسے کسی کو تو سچائی بتانی تھی۔ جب وہ تھک گئی تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے اور شاذل کے متعلق سب کچھ ڈاکٹر سمیر کو بتا دیا۔ میرے والدین مر چکے ہیں، والد کے انتقال پر ہی شاذل ہمارے گھر آئے تھے، میرے چچا کے بیٹے۔ چونکہ میرے گھر میں غربت کا راج تھا اور چچا کے گھر بے حد امیر، تو ہم لوگ آپس میں کبھی نہیں ملے۔ چچی جان کو پہلے روز ہی میری شکل اچھی نہیں لگی تھی کیونکہ شاذل مجھ سے پسند کی شادی کی، لیکن دانیہ کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ڈاکٹر سمیر ذرا سا آگے کی طرف جھکے۔ لیکن کیا تم واپس اپنے گھر نہیں جانا چاہتی؟ دانیہ تڑپ کر ڈاکٹر سمیر کی طرف دیکھا۔ چھوڑ دیا میرے شوہر نے مجھے اپنی ماں کے کہنے پر، مجھ پر بھروسہ تک نہیں کیا، اور اب میرا کوئی نہیں ہے۔ شادی کی رات حال سے جب گھر واپس آئے تو انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگی، مگر رات کے آخری پہر ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ میں نے گھبرا کر چچی جان اور بازل کو بلایا تو وہ لوگ شاذل کو کمرے سے لے گئے۔ اس کے بعد میں بس انتظار ہی کرتی رہی۔ صبح کی وہ چچی جان کمرے میں آئی، انہوں نے بتایا کہ شاذل کینیڈا چلے گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ کیا ہوا تھا اس رات۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ بے بسی سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر سمیر لب بھینچے چند لمحے تک اسے دیکھتے رہے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو پھر تمہارا کوئی ٹھکانا نہیں ہے؟ دانیہ، بہتر یہی ہے کہ تم یہیں رہو۔ تم پریگننٹ ہو، اپنا نہیں تو اپنے بچے کا خیال کرو۔ اس وقت تمہیں نگہداشت کی ضرورت ہے، وہ ہمدردی سے کہہ رہے تھے۔ دانیہ نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ یوں کسی اجنبی شخص کا احسان نہیں لے سکتی تھی، مگر وہ ایک قدم بھی نہ چل پائی۔ نکاہٹ نے اس کے اندر کی ساری ہمت نچوڑ لی تھی۔ ڈاکٹر سمیر نے ملازمہ کو اشارہ کیا، دانیہ کو اس کا کمرہ دکھا دو اور بازار سے اس کی ضرورت کی جو چیزیں چاہیے وہ منگوا دینا، فی الحال یہ کہیں نہیں جائے گی۔ ڈاکٹر سمیر کا انداز ناکم بھرا تھا۔ دانیہ لب کچل کر رہ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے باہر کی دنیا سے خوف محسوس ہو رہا تھا، ڈر تو اسے یہاں بھی لگ رہا تھا، مگر کم سے کم یہاں اس کا بچہ تو محفوظ تھا۔ ملازمہ کے ساتھ وہ اوپر کمرے میں آ کے ملازمہ جیسے ہی کمرے سے نکلی، دانیہ دروازے کو لاک کر لیا اور کنڈی بھی لگا دی۔ اسے خوف آ رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹتی شاذل کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تو وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پچھلے 3 مہینے سے وہ چچی اور بازل کا ظلم صرف اس لیے برداشت کر رہی تھی کہ شاذل کے واپس آنے کی اسے امید تھی، لیکن آج جب وہ واپس آیا تو اس کے انداز میں کیسی اجنبیت تھی جیسے وہ دانیہ کو جانتا تک نہ ہو۔ ڈاکٹر سمیر کے گھر میں اسے اپنے غم سے لڑنے کے لیے پورا موقع مل گیا۔ کوئی اسے ڈسٹرب نہیں کرتا تھا سوائے درجن بھر ملازمین کے، جن سے کوئی نہ کوئی ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کے سر پر سوار ہو جاتی۔ کوئی اس کے لیے کپڑے لے آتی تو کوئی جوس لے جاتی۔ کھانے کے 3 ٹائم تو لوازمات سے بھری ٹرے اس کے کمرے میں پہنچا دی جاتی۔ کبھی کوئی ملازمہ زبردستی اسے باہر لان میں لے جاتی۔ دانیہ جی بھر کے بیزار ہوتی۔ صاف دکھتا تھا کہ ملازمین کو کسی کی ہدایت ہے، ورنہ وہ خود بھلا کیوں دانیہ کا خیال کرتے۔ کئی دفعہ دانیہ سوچتی کہ اسے اس گھر کو چھوڑ کر کہیں چلے جانا چاہیے، مگر باہر کی دنیا کا خیال کرتی لرز کر رہ جاتی۔ ڈاکٹر سمیر سے اس کا سامنا کم ہی ہوتا تھا، مگر جب بھی ہوتا اس کی خیریت ضرور معلوم کرتے۔
ان کے ریفر کرنے پر یہ گائنیکالوجسٹ ہر ہفتے آ کر اس کا معائنہ کر جاتی تھی۔ کئی دفعہ اس نے اپنے ہاسپٹل میں بھی دانیہ کو بلوایا تھا۔ دنیا کی ہر نعمت دانیہ کو میسر تھی، مگر کسی مجسمے کی طرح ہمیشہ ساکت ہی رہتی۔ اسے ڈاکٹر سمیر کے گھر آئے 2 مہینے سے زیادہ بیت چکا تھا جب اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس کا دل گھبرایا، دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ آج ڈاکٹر سمیر جلدی گھر آ گئے، حالانکہ وہ تو کافی دیر سے واپس آتے ہیں۔ دانیہ نے گھڑی میں وقت دیکھا، شام کے 6 بج رہے تھے اور ڈاکٹر سمیر کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مجھے ان سے جانے کی اجازت چاہنی چاہیے، ان سے کہتی ہوں کسی دارالامان میں میرا بندوبست کرتے۔ وہ دوپٹہ سر پر ٹکاتے ان کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر کچھ کاغذات پھیلائے مصروف تھے۔ آہٹ پر ڈاکٹر سمیر نے سر اٹھایا اور اسے اپنے کمرے کے دروازے پر دیکھ کر چونک سے گئے۔ ارے دانیہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ جلدی جلدی کاغذات سمیٹنے لگے تھے۔ دانیہ نے بے اختیار دوپٹے کو اپنے گرد پھیلایا۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، آپ پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ آپ میرا کسی ہاسٹل میں بندوبست کر دیں، میں کوئی جاب کر لوں گی۔ دانیہ نے انگلیاں مسلتے جواب دیا۔ ڈاکٹر سمیر نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، پھر ایک دم ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو میرے اوپر بوجھ نہیں ہو، تمہارے اوپر جتنی بھی اخراجات اٹھتے ہیں وہ کوئی اور ادا کر رہا ہے، وہ مصروف سے انداز میں بولے۔ دانیہ ساکت رہ گئی۔ کوئی اور؟ مطلب کون؟ میرے اخراجات ادا کر رہا ہے؟ اسے بے حد حیرت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سمیر لمحے بھر کے لیے گڑبڑا کے پھر سر جھٹک کر بولے، ارے پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، میں کون ہوتا ہوں کسی کا خرچ اٹھانے والا؟ تم پریشان مت ہو۔ ان کی بات پر دانیہ نے گہرا سانس لیا۔ تمہاری پریگنینسی کو کتنا وقت گزر گیا؟ ڈاکٹر سمیر نے اچانک پوچھا۔ دانیہ کی رنگت سرخ پڑی، مگر جواب دینا ضروری تھا۔ 6واں مہینہ، بس کچھ ہی وقت باقی رہ گیا، پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کا سارا زور بس گھر سے جانے پر ہی تھا۔ ملازم نے آ کر دروازے پر دستک دی تو دونوں ہی چونکے، وہ کسی مہمان کے آنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ تم بیٹھو دانیہ، کمرے سے باہر نہ آنا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مہمان تمہیں یہاں دیکھ کر شک میں مبتلا ہو جائے۔ آفٹر آل میں ابھی تک ان میرڈ ہوں، وہ شگفتہ انداز میں کہتے اس کے برابر سے نکلتے چلے گئے۔ دانیہ کی ان کی بات پہ شرمندگی سی ہوئی، لیکن اس نے حامی بھر لی۔ وہ چند قدم چل کر ٹیبل کے نزدیک چلی آئی جہاں ڈاکٹر سمیر کچھ دیر پہلے کام کر رہے تھے۔ غیر ارادی طور پر یہ ان کی سنبھال کر رکھ رہے تھے، کاغذات کھولنے لگی تھی اور اچانک ہی وہ ٹھٹ گئی۔ بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ ایک فائل میں رکھے کاغذات میں ایک تصویر بھی تھی، وہ تصویر اس کی اپنی تھی۔ دانیہ نے کب کبھار ہاتھوں تصویر اٹھائی، بلا شبہ وہ وہی تھی۔ شادی کے جوڑے میں ملبوس وہ مسکرا رہی تھی، دلہن بن کر بے حد حسین لگی تھی۔ تصویر دانیہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گئی۔ یہ تصویر ڈاکٹر سمیر کے پاس کیسے ہے؟ وہ لیکن آ کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ چند لمحے تک یوں ہی اپنی بے ترتیب سانسوں کو سنبھالتی رہی، پھر بے اختیار بھاگ کر دروازے تک آئی۔ سامنے ریلنگ تھی اور ریلنگ سے نیچے لاؤنج کا منظر واضح نظر آ رہا تھا، جہاں ڈاکٹر سمیر کا مہمان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ دانیہ نے ایک نظر شخص کو دیکھا اور پھر اسے لگا 7واں آسمان اس کے سر پر آن گرے ہوں۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ شاذل تھا، شاذل صدیقی، اس کا شوہر جس نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، مگر اس وقت وہ ڈاکٹر سمیر سے انتہائی بے تکلفی بھرے انداز میں بات چیت کر رہا تھا۔ دانیہ کو سانس لینا دشوار ہوا اور بے اختیار پیچھے ہٹی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون دھوکہ کر رہا ہے میرے ساتھ؟ بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتے دانیہ نے بمشکل صوفے کا سہارا لیا، مگر اس کا اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ ڈاکٹر سمیر 20 منٹ کے بعد ہی اوپر واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھی دانیہ کو دیکھا، جس کی رنگت غیر معمولی حد تک زرد پڑ رہی تھی۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مندی سے 2 قدم چل کر دانیہ کے پاس آئے، مگر اس کے ہاتھ میں پکڑی تصویر کھینچ کر ڈاکٹر سمیر کے سینے پر تمے۔ کیا ہے یہ؟ میری تصویر آپ کے پاس کیسے؟ آپ نے تو کہا تھا مجھے جانتے نہیں۔ میں اسپتال میں آپ کو ملی تھی اور آپ نے انسانی ہمدردی کے تحت مجھے یہاں رکھ لیا۔ کون ہے آپ؟ کیا لگتا ہے؟ شاذل آپ کا؟ مجھے مارنے کے لیے یہاں رکھا ہے نا آپ نے؟ وہ لرز اٹھی تھی۔ ڈاکٹر سمیر نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تصویر تو ایڈٹ شدہ تصویر ہے، میں بس دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری جیسی حسین لڑکی دلہن کے لباس میں کیسی دکھتی ہے، اسی لیے میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے اس تصویر کو جنریٹ کروایا ہے۔ یہ اصلی تصویر نہیں ہے، بتاس انداز میں کہتے ڈاکٹر سمیر نے تصویر اٹھا کر واپس فائل میں رکھ دی۔ دانیہ نے اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ جھوٹ بولنا، اگر یہ اصلی تصویر نہیں تو شاذل کیوں آیا تھا؟ وہ یکدم پھٹ پڑی۔ اسے پہلی بار ڈاکٹر سمیر سے خوف محسوس ہوا۔ وہ چند ثانیے تک دانیہ اس کو دیکھتے رہے اور اب میں سمجھا، یہ وہی سچ ہے۔ شاذل، یقین نہیں ہوتا، دنیا اتنی چھوٹی ہے،
شاہد صدیقی سے کچھ وقت پہلے میری دوستی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہی تمہارا شوہر ہے۔ وہ ایک بزنس مین ہے، اسی لیے میں نے اپنے نئے اسپتال کی کنسٹرکشن کا کام اس کی کمپنی کے نام پر پاس کیا ہے۔ یہ سب محض ایک اتفاق ہے، وہ بے تاثر انداز میں کہتے رہے۔ دانی نے بھیگی پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ویسے جو کچھ تم نے شاذل کے متعلق بتایا تھا اسے دیکھ کر یقین نہیں آتا، وہ تو سوتیلی ماں کے ظلم و ستم کا ستایا ہوا انسان ہے، وہ بوجھے سے انداز میں کہتے پلٹ گئے۔ دانیہ بے یقین نظروں سے انہیں دیکھتی رہی اور پھر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ بس یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی، اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر سمیر کی بات میں اسے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے پاس اور کچھ چارہ بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ شاید آئندہ اس گھر میں نہیں آئے گا، اور میں اسے پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا کہ تم میرے گھر میں ہو۔ اسے اپنے موبائل پر ڈاکٹر سمیر کا میسج موصول ہوا، اس نے موبائل سوئچ آف کر دیا۔ یا اللہ، میرے امتحانات ختم کیوں نہیں ہوتے؟ وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ دانیہ نے اپنے کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، مگر ڈاکٹر سمیر نے اس کا خیال رکھنا نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر باقاعدگی سے اس کا چیک اپ کر رہی تھی اور ملازمہ کسی سگی رشتہ دار کی طرح ہر وقت سے کھانے پلانے کو تیار رہتی۔ اس دن بھی ملازمہ اسے زبردستی ڈائننگ ٹیبل تک لے آئی، فروٹ کاٹ کر اس کے سامنے رکھا تو دانیہ نے چند کاشیں اٹھا کر پلیٹ واپس کر دی۔ کھائیں نا بیگم صاحبہ، 7واں مہینہ ختم ہونے والا ہے آپ کا۔ اور ملازمہ نے کہا تو دانیہ نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ یہ بچہ پیدا ہو تو میں اس گھر سے جاؤں، خواہ ڈاکٹر صاحب پر بوجھ بن گئی ہوں، وہ دل آزاری سے بول رہی تھی۔ ملازمہ نے ایک کھنکار کا گلا صاف کیا۔ بی بی، میں آپ سے ایک بات کہوں، مجھے تو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے محبت کرنے لگے، ورنہ وہ تو کسی لڑکی کو سیدھے منہ بلاتے تک نہیں۔ امریکہ میں ان کی ماں رہتی ہے، کئی بار لڑکیوں کی تصویریں بھیج چکی ہیں انہیں، لیکن وہ رشتے کے لیے ہاں ہی نہیں کرتے۔ دانیہ کو انتہائی ناگوار لگا۔ یہ کیسی باتیں کری ہو تم؟ انہوں نے مجھے صرف انسانی ہمدردی کے تحت یہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملازمہ کسیانی سی ہوگی، مگر اس کی باتیں دانیہ کے اندر ہلچل مچاتی تھی۔ بھلا آج کے دور میں ایسی ہمدردی کون کرتا ہے؟ اسے گھبراہٹ سے ہونے لگی۔ میں اوپر جا رہی ہوں اپنے کمرے میں۔ کرسی گھسیٹ کر وہ پیچھے ہٹی، لیکن درد کی ایک تیز لہر نے اسے واپس بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اتنے میں اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ بی بی، آپ کی تو طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر سمیر بھی شہر سے باہر کے ہوئے۔ او خدا، میں کیا کر؟ ملازمہ گھبرا کر اٹھی۔ دانیہ کا دل ڈوبنے لگا، درد کے تیز سے بڑھتے جا رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر لاؤنج کے دروازے سے باہر جھانکا۔ شام گہری ہو رہی تھی اور آج صبح سے مسلسل موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ اس وقت بھی گہری ہوتی شام اور تیز برستی بارش نے ایک عجیب سا منظر بنا دیا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہوں، تم ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ وہ ہمت کر کے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ملازمہ نے گھبرا کر دانیہ کو دیکھا۔ بی بی، ڈرائیور تو گھر میں ایک ہی ہے اور ڈاکٹر سمیر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت تو گھر میں اور کوئی گاڑی بھی نہیں۔ دانیہ کے آگے زمین و آسمان گھوم گئے۔ لب کچلتے اس نے درد کو سہنا چاہا، مگر ایک ٹوٹی ٹوٹی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ میں کسی کو فون کرتی ہوں بی بی، آپ بیٹھ جائیں۔ ملازمہ دانیہ کی بگڑتی حالت دیکھی تو اس کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے دانیہ کو واپس کرسی پر بٹھایا، مگر درد کی شدت سے اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ ملازمہ فون کان سے لگا کر چند قدم دور چلی گئی۔ کسی ٹیکسی کو بلا دو، میں اسپتال چلی جاؤں گی۔ دانیہ درد برداشت کرتے بمشکل سے پکارا، مگر ملازمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بھاگ کر اوپر کمرے میں چلی گئی تھی۔ دانیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اگر اسی طرح مرنا آتا تو پھر یہی ٹھیک ہے۔ اسے اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ نکلے۔ اس سب کی قصوروار آپ ہیں شاذن، صرف آپ۔ اس نے سرگوشی کی صورت میں شکوہ کیا تھا، تبھی آہستہ سے اس کے اوپر جھکا۔ ہاں جانتا ہوں، میں ہی قصوروار ہوں، اور میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ دانیہ نے بے اختیار آنکھیں کھولی۔ اسے لگا اس کی نظروں کو دھوکا ہوا ہے، مگر وہ شاذن ہی تھا، بارش میں بھیگا ہوا۔ وہ اسے اپنے دونوں بازو میں اٹھا رہا تھا۔ دانیہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس کے الفاظ کے لبوں سے دم توڑ گیا۔ شاذن اسے اٹھاتے تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے پیچھے پیچھے ملازمہ بھی تھی، جس کے ہاتھ میں ضروری سامان والا بیگ تھا۔ دانیہ نہیں جانتی تھی یہ حقیقت تھی یا کوئی خواب، مگر درد کی بڑھتی لہروں نے اسے ہر شے سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اسے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا۔ 7ویں مہینے میں درد اور بگڑتی حالت کے پیش نظر ایمرجنسی میں آپریشن کرنا پڑا تھا۔ دانیہ کی آنکھیں کبھی کھلتی تو اسے ڈاکٹر فکر مندی سے اپنے اوپر جھکے نظر آتے۔ وہ پھر بے ہوش ہو جاتی۔ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان جھولتے سے کسی ننھے بچے کے رونے کی آواز سنائی تھی۔ مبارک ہو، آپ کی بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے ننھا سا وجود اس کے گال سے ٹکرایا۔ دانیہ لرز کر رہ گئی۔ بیٹی، ایک ایسے شخص کی بیٹی جو اس کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ دانیہ نے بے بسی سے پلکیں مینچ لی
آپریشن مکمل ہوا تو اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ بچی کمزور تھی اس لیے اسے نرسری میں رکھا گیا۔ ہاسپٹل کا کمرہ خالی تھا۔ اسٹاف میں سے ہی ایک نرس مسلسل کمرے میں موجود تھے جو اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ دانیہ کو اپنی لاوارسی پر ہنسی آنے لگی۔ نشے کا اثر ختم ہوا تو نرس اسے دیکھتے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ پھر کھولا۔ میری بچی کہاں ہے؟ اس کے باپ نے تو اسے دیکھا تک نہیں، اسے میرے پاس ہی لیا، میں ایک نظر دیکھ لوں۔ لڑکھڑاتے لہجے میں دانیہ نرس کو مخاطب کیا، مگر بھاری مردانہ قدموں کی چاپ اسے اس کے پاس آ کر رکی۔ ڈاکٹر سمیر؟ دانیہ نے پلکیں چپکا کر دیکھا۔ ڈاکٹر سمیر نہیں تھے، وہ شاذل تھا۔ سفید رنگ کی کرتا شلوار میں ملبوس اپنی گہری آنکھوں سے وہ دانیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دانیہ نے اٹھنا چاہا، شاذل نے گھبرا کر اس کے کندھوں کو تھام کر اسے واپس لیٹایا۔ کیا ہو گیا؟ آپریشن کو بھی 2 گھنٹے گزرے اور تم اٹھ کے بیٹھنے لگی ہو، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا اس کے پائنتی کی جانب بیٹھ گیا۔ دانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ لڑنا چاہتی تھی مگر ایک لفظ کے لبوں سے نہ نکلا۔ تم حیران ہو نا کہ میں یہاں کیا کر؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ بہت سے سوالات تمہارے اندر اور تمہارے ہر سوال کا جواب چاہیے، وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ دانیہ خالی نظر سے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر سمیر میرا دوست ہے اور تم اس کے گھر میں پچھلے جتنے مہینوں سے رہ رہی ہو وہ میری ایما پر ہی رہ رہی تھی۔ تمہارے دن رات کی ہر لمحے کی ہر خبر مجھے ملتی رہی، لیکن ڈاکٹر سمیر نے ایسا کیوں کیا یہی سوچ رہی ہو نا تم؟ شاذل دانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل ساکت تھی۔ سمیر کو ایسا کرنے کے لیے میں نے کہا تھا، وہ میرا بچپن کا دوست ہے، مصیبت کے وقت پہ وہی میرے کام آئے۔ ماما کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے تم سے نظریں چرا لی تھی۔ اس رات راہداری میں گرے تمہارے وجود کو دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا، مگر میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا کیونکہ جو کچھ میں چاہتا تھا اتنی آسانی سے ممکن نہیں تھا۔ میں نے ملکہ بیگم سے بس اتنی اجازت دی کہ تمہیں ایک سرکاری اسپتال میں چھوڑ رہا ہوں اور وہ خوشی خوشی مان گئی۔ میں جانتا تھا سمیر کس اسپتال میں ڈیوٹی کرتا ہے، جان بوجھ کر میں تمہیں وہاں لایا۔ تمہاری ایک تصویر میں نے سمیر تک پہنچاتے تھے، اس تصویر کو دیکھ کر سمیر نے تمہیں پہچانا اور پھر تمہیں اپنے گھر لیا۔ میں تمہارے متعلق بہت فکر مند تھا دانیہ، بھلے ہی تم سمجھو کہ میں لاپرواہ تھا مگر ہر لمحہ میں تمہاری خبر سمیر و ملازمین کے ذریعے لیتا رہا۔ آج بھی ملازمہ نے سمیر سے پہلے مجھے فون کیا کیونکہ وہ جانتی ہے بچہ میرا ہے اور تم میری بیوی۔ شاذل نے دانیہ کا سر پڑتا ہاتھ تھاما۔ دانیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ چلے جائیں آپ یہاں سے، مجھے یہ کہانی کیوں سنا رہے ہیں؟ سب کچھ کیا ہے؟ شادی کی اگلی صبح گھر سے کیوں چلے گئے تھے اور آپ نے میرا یقین کیوں نہیں کیا، بلکہ مجھے ڈاکٹر سمیر کے گھر کیوں بھیجا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ گھبرا گئی تھی۔ شاذل نے آہستگی سے اس کا ہاتھ دوبارہ تھاما۔ میں یعنی شاذل صدیقی ملکہ بیگم کی اصلی اولاد نہیں، بلکہ میں اپنے باپ کی دوسری بیوی کے شکم سے پیدا ہوا۔ میری ماں مجھے جنم دیتے وقت مر گئی تو بابا جان مجھے ملکہ بیگم کے پاس لے۔ کچھ وقت کے بعد بابا جان بھی گزر گئے، مگر مرنے سے پہلے انہوں نے تمام تر جائیداد میرے اور بازل میں برابر تقسیم کر دی تھی۔ تب میں صرف 7 سال کا تھا مگر انہوں نے مجھے بات بتا دی۔ ملکہ بیگم کو میں کسی کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ پہلے چاہتی تھی کہ میری شادی ان کی بیٹی میرب سے ہو جائے تاکہ میرے حصے کی جائیداد بھی انہیں مل جائے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ تب تو وہ پکی میری دشمن بن گئی۔ ویسے میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ تمہاری چچی جان نے مجھ پر کون کون سے ظلم توڑے ہیں۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنسا۔ دانیہ کی نگاہ میں یقین نہیں اتری۔ شاذل نے اپنی زندگی کا یہ رخ اسے کیوں نہیں دکھایا تھا پہلے؟ تو پھر آپ نے مجھ سے سب چھپایا کیوں؟ اور شادی کی رات آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ اور پھر 3 مہینے تک آپ نے مجھ سے کوئی رابطہ کیوں نہیں رکھا؟ منع چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر بیٹھی تھی۔ شاذل نے گہری سانس لی۔ جب تمہارے ابو کا انتقال ہوا تو گھر میں موجود سب سے فالتو پرزہ میں تھا۔ ملکہ بیگم نے مجھے عادت کرنے کے لیے بھیجا۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ میں وہاں تمہیں پسند کر لوں گا اور تم سے شادی کروں گا، لیکن میں اپنی ضد پر اڑ گیا۔ انہیں بھی یہی لگا کہ غریب گھرانے کی لڑکی ہے، جب میری اور تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں کسی کونے خدرے میں لگا دیں گی۔ مگر شادی کی رات نکاح کے وقت جب میں نے تمہارے حق مہر میں اپنی آدھی پراپرٹی لکھ دی تو ملکہ بیگم پر سخت داری ہو گیا۔ رخصتی سے پہلے انہوں نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ کیسے جائیداد؟ کون سی پراپرٹی؟ یہ سب صرف بازل کا ہے۔ تم اس گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، یہ کافی ہے۔ ابھی کے ابھی ساری جائیداد بازل کے نام کرو۔ انہوں نے نفرت بھرے انداز میں کاغذات میرے منہ پر پھینکے۔ میں ضبط کا کڑا گھونٹ بھر گیا۔ بازل کی پراپرٹی اس کے نام پر موجود تھی۔ ملکہ بیگم نے اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر رکھی تھی۔ جو حصہ میرا تھا وہ میں کسی صورت کو نہیں دے سکتا تھا، مگر میں نے اس میں کچھ نہیں کیا۔ ملکہ بیگم نے بھی صبر کر لیا، لیکن جب میں تمہیں لے کر واپس گھر پہنچا تو ملکہ بیگم نہ جانے دودھ کے گلاس میں کیا ملا کر مجھے دیا کہ آدھی رات کے وقت میری طبیعت خراب ہو گئی۔
دراصل وہ بس یہ چاہتی تھی کہ میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہ بنے تاکہ میری اولاد اس دنیا میں نہ آئے۔ شہزاد سانس لینے کے لیے رکا۔ دانیہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ کتنا سب کچھ وہ شخص اسے چھپاتا رہا۔ تو میں یہی لگتا ہے نا کہ میں 3 ماہ کے لیے کیا انڈا چلا گیا تھا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ اس دودھ میں اتنا طاقتور زہر تھا کہ جان سے جاتا۔ اگر سمیر اس راز مجھے نہ بچاتا تو بازل نے تو مجھے نیم مردہ حالت میں سرکاری اسپتال کے دروازے پر چھوڑ دیا تھا، مگر سمیر نے مجھے پہچان لیا اور اندر لے آیا۔ 3 مہینے تک اس نے میرا علاج کیا۔ ملکہ بیگم نے ہر جگہ یہی مشہور کر دیا کہ میں کینیڈا چلا گیا ہوں۔ ہر کسی نے یقین بھی کر لیا، یہاں تک کہ تم نے بھی۔ لیکن جب 3 ماہ بعد میں واپس آیا تو ملکہ بیگم کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے بس مجھے اشتیاق دلانے کے لیے تمہارے اور بازل کی وہ کہانی سنی۔ میں بس تمہیں وہاں سے نکالنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ سب کچھ کیا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ دانیہ تڑپ اٹھی۔ میں کیسے مانوں کہ یہ سب سچ ہے؟ آپ مجھے کوئی کہانی نہیں سنا ہے۔ میرا کیا قصور تھا اس سب میں جو آپ نے میری بات پہ یقین نہیں کی؟ ان سب کے سامنے کھڑے ہو جاتے، مجھے اپناتے اور میرا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر نکل جاتے۔ کیا یہ نہیں کر سکتے تھے؟ وہ شکوہ کرنے سے نہیں رکی تھی۔ شاہزل ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ میں کیوں اپنی بیوی اور بچے کو مستقبل نہ دوں جو ان کا حق ہے؟ میں نے ملکہ بیگم کے ساتھ اسی کے انداز میں چال چلی ہے۔ تمہیں بحفاظت وہاں سے نکال لیا، پراپرٹی تمہارے نام پر منتقل ہو چکی تھی۔ میں نے اسے جھوٹ بولا کہ میں جلد سارے کاغذات بنوا کر پراپرٹی بازل کے نام کر دوں گا۔ ان کے سامنے میں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں کچھ یاد ہی نہیں کہ 3 مہینے پہلے میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ خوش تھے۔ تمہیں سمیر کی گھر اسی لیے چھوڑا کہ وہ ڈاکٹر ہے اور تمہاری حالت ایسی تھی کہ تمہیں ہر وقت نگہداشت کی ضرورت ہے۔ میں تم سے کبھی غافل نہیں ہوا دانیہ۔ باقی اس گھر میں رہ کے میں بازل اور ملکہ بیگم کو سبق سکھا چکا ہوں۔ بازل اپنی حرکتوں کے باعث اپنی دولت لوٹا چکا ہے اور اب اسے پولیس نے اریسٹ کر لیا، اور ملکہ بیگم تو فالج کا شکار ہو کر بیڈ پر پڑی ہے۔ اس گھر میں جتنا میرا حصہ تھا میں سب لے چکا ہوں۔ وہ سب کچھ اب تمہارا ہے اور میری بیٹی کا۔ اس نے محبت بھرے انداز میں دانیہ کا ہاتھ تھاما۔ دانیہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہ گئی۔ اسی پل اسے وہ خاموش اور سنجیدہ رہنے والا شاذل نہیں لگا تھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ سے ذہین تھا۔ انتہائی ذہانت سے اس نے اپنا بدلہ ان لوگوں سے لیا تھا جو انسان کم اور بھیڑیے زیادہ تھے۔ اگر تم میری بات کا یقین نہیں تو تم سمیر سے پوچھ سکتی ہو۔ میرے ہاسپٹل کے تمام تر ریکارڈز اس کے پاس موجود ہیں۔ اس نے محبت سے دانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لمحے بھر کے لیے شرمندہ ہو گئی تھی۔ شاذل کی آنکھوں میں نمی تھی جو صاف بتا رہی تھی کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے۔ نرس دستک دے کر اندر آئی تو دونوں ہی چونکے۔ اس کے ہاتھ میں گلابی کمبل میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود تھا۔ بچی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے۔ 7ویں مہینے میں پیدا ہونے والے بچے عام طور پر کمزور ہوتے ہیں، لیکن لگتا ہے آپ نے اپنی بیوی کا بہت خیال رکھا ہے۔ نرس نے چھوٹی سی گڑیا شاذل کے ہاتھ میں تھمائی۔ دانیہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ اسے ڈاکٹر سمیر یاد آئے تھے۔ دل ہی دل میں اس نے ڈاکٹر سمیر کا ڈھیروں شکریہ ادا کیا، جس شخص نے دوستی کا صحیح حق ادا کیا تھا۔ اسی کی بدولت آج وہ صحیح سلامت اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی۔ شاذل نے ننھی سی گڑیا کو دانیہ کے برابر لٹایا۔ یہ بالکل تم جیسی ہے۔ اس کے چہرے پر ڈھیروں محبت پھیلی ہوئی تھی۔ دانیہ پورے دل سے مسکراتی۔ آج اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔